صدقے گئی عہد کے پیغام برس رہے ہیں تابوت پہ حسن کے بیت النبی سے آئے اٹھا ہے پھر جنازہ بیت النبی سے آئے اٹھا ہے پھر جنازہ یثرب کی بستیوں میں جھگڑے ہیں پھر دفن کے پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے دو بار مل گیا ہے تم کو کفن مولا دو بار مل گیا ہے تم کو کفن مولا محتاج ہی رہیں گے شبیر تو کفن کے پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے زہرا جہاں گری تھی لاشا وہاں نہ جائے پھر زخم کھل نہ جائے زیرے کفن حسن کے پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے قبر حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تاری قبر حسن پہ اس دم لرزا تھا ایک تاری سادات نے دکھائے کچھ نیل جب لسن کے پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے شاپر نے جیتے جینا قاسم کا بیاہ دیکھا شاپر نے جیتے جینا قاسم کا بیاہ دیکھا دیکھے نہ کالے کپڑے ایک رات کی دلہن کے پیغام برس رہے ہیں تابوت پر حسن کے پیغام برس رہے ہیں تابوت کے حسن کے
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الفقراء والمساکین سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد وعلی آلہ اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقطرتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ ساری حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے کہ کائنات کو خلق کیا، مخلوقات بے شمار، اس میں ہم انسان کو عقل جیسی نعمت دے کر ہدایت کے سامان کیے۔ الحمدللہ ہم کو اس فرقے میں ہمارا شمار کیا کہ جو ہدایت یافتہ ہے، جو صرف اور صرف 14 معصومین کا معتقد ہے۔ اللہ نے ہم کو اس خاندان میں پیدا کیا تو اللہ اس پر ہم کو زندگی جینے کی توفیق دے، اور اسی پر ہمارا جو ہے تو ہماری موت ہوئے اور اسی پر ہمارا حشر ہونا چاہیے۔ یعنی ہم دنیا میں بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، مگر جو دعا ہم کو ہمیشہ کے لیے جو دائمی دعائیں ہیں، جہاں پر ہمارے لیے نجات ہے، جہاں پر ہمارے لیے آسائشیں ہیں، جہاں ہمارے لیے خوشیاں ہیں، ہم کو وہ دعائیں مانگنا چاہیے ہیں۔ انسان دولت سے چیز خرید سکتا ہے، انسان دولت سے بڑا گھر خرید سکتا ہے، مگر سکون نہیں خرید سکتا۔ بلکہ ایک مزدور دیکھیں، دن بھر مزدوری کرتا ہے اور جب رات میں سوتا ہے تو ایسی نیند سوتا ہے کہ جب صبح اٹھتا ہے تو اس کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، مگر ایک دولت مند رات بھر نیند کی جو ہے بستر پر کروٹیں بدلتا رہتا ہے، اور پھر رات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اس کو نیند کی گولی لینا ہوتی ہے۔ تو انہیں ہم اللہ سے وہ چیزیں طلب کریں کہ جس سے ہماری دنیاوی زندگی بھی خوشحال رہے اور اخروی زندگی بھی۔ اور اللہ نے تو ہم کو اتنی بڑی نعمت دی ہے کہ ہم کو ائمہ علیہ السلام کی محبت دی ہے، پھر ائمہ علیہ السلام کی محبت کے ساتھ ساتھ ہم کو مجالس ہیں، محفلیں ہیں، یہ منعقد کرنا، یعنی ہم 2 مہینہ 5 دن ہو گئے مسلسل ہم لوگ روز دوڑ رہے ہیں، ہر طرف جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اپنے نفس کے اوپر غور کریں کہ کیا ہم روز آنا، اگر یہ محرم چلا جائے گا اور روز ہم کو بلاوے آئیں گے، کیا ہم جا سکیں گے؟ روز ہم نہیں جا سکیں گے۔ کیوں نہیں جا سکیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ قوت نہیں ہوگی۔ تو یہ جو ہم محرم میں جو دوڑتے ہیں، تو یہ طاقت ہم کو کون دیتا ہے؟ ہمارے وقت میں برکت کون دیتا ہے؟ ہمارے بچے آج بھی اسکول جا رہے ہیں، ٹیوشن جا رہے ہیں، گھر کے کام ہو رہے ہیں، ہر کام ہو رہے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ 2 3 مجالس بھی ہو رہے ہیں۔ مگر جب ہم رات میں سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو ہم کو پھر فکر ہے ہم کو جانا ہے۔ تو یہ کوئی اور چیز نہیں، یہ ایک معجزہ ہے اور بہت بڑا معجزہ ہے جو ہماری زندگی کا، کہ ہم اگر اسی کے مطابق اپنی زندگی کو رکھیں تو یقیناً ہماری بہترین زندگی ہوگی۔ صلوات محمد والے محمد۔ رسول اسلام جو اسلام لے کر آئے تھے، آج اس میں اتنے زیادہ دوسرے مذاہب کی چیزیں آ گئی ہیں کہ جس سے اسلام کو فالو کرنے میں ہم کو تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ اگر حقیقی اسلام اگر ہم اس کو فالو کریں، وہ بہت آسان ہے، بہت ہلکا ہے، مگر اس میں اپنے نفس کا جہاد ہے خالی۔ اگر ہم اس اسلام کو اگر ہم تمنا رکھتے ہیں تو پھر اسی لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے وقت کے امام کو جلد از جلد ہمارے درمیان کیونکہ جب امام آئیں گے تو حقیقی اسلام ظاہر ہوگا۔ اس وقت ہم خود ہے نا حیرت کریں گے، تعجب کریں گے کہ یہ ہے اسلام۔ تو ہم لوگ وہ اسلام جب وہ نافذ ہوگا تو ہم مومن سارے کے سارے خوش ہو جائیں گے۔
سب مومن کے لیے خوشی ہوگی ظہور کے بعد میں. تو جب ہماری پتہ ہے ہم کو کہ ہمارے امام کے ظہور سے ہی مومن کی خوشی ہے، تو پھر ہم کو اپنے امام کی ظہور کے لیے میدان ہموار کرنا ہے. خالی ہم لوگوں کے لیے 2 مہینہ 8 دن نہیں ہے، بلکہ ہم لوگوں کے لیے پورا سال اپنے اماموں کے لیے نے. خود ہمارے 5ویں امام امام محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا ہماری محبت کے علاوہ بھی کوئی دین ہے؟ یعنی ہمارا جو مذہب ہے وہ ہم کو صرف اور صرف ائمہ علیہ السلام سے 14 معصومین سے محبت کا ہی قرینہ سکھاتا ہے. یعنی ہم اگر ان سے محبت کریں گے تو اپنی زندگی کو ہم بہت سادگی سے اور بہت آسائش سے گزاریں گے. تو یعنی رسول اللہ نے جو دین لائے بہترین اخلاق کو اپنانا، اور وہی ساری چیزیں جب جناب سیدہ لے کر آئی تھیں امام حسن علیہ السلام امام حسین کو کہ بابا آپ کو اللہ نے ہر کچھ دیا ہے تو میرے بچوں کو کچھ عطا کیجیے. تو کہا میں نے حسن کو سرداری اور ہیبت دی، یعنی بردباری دی. یعنی یہ وہ امام ہیں کہ پنجتن کی چوتھی فرد ہیں. یعنی ہم اگر امام حسین علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو 5ویں امام ہیں. یعنی امام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں امام حسن علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور امام حسن علیہ السلام نے بہت ہی مظلومی کی زندگی گزاری، جیسے ہمارے 7ویں امام امام موسی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسے ہارون رشید نے پوری زندگی 7ویں امام کو قید میں رکھا، اسی طرح معاویہ لعنت اللہ، کیونکہ اسی نے امام علی علیہ السلام کو شہید کروایا. 40 ہجری میں امام علی علیہ السلام شہید ہوئے، 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا. انہیں 10 سال کی زندگی امام کی جو ہے تو وہ معاویہ لعنت اللہ کے اپوزٹ میں ہے. معاویہ جس کو تیسرے خلیفہ نے بہت زیادہ بیت المال سے رقم دے کے اس کو ہر طرح سے پاورفل بنا دیا تھا. وہ صرف ایک گورنر تھا بصرے کا، تیسرے خلیفہ نے اس کو شام کی حکومت دے دی تھی. بیت المال کا پیسہ اس کے لیے مباح کر دیا تھا، وہ جس کو چاہے جتنی دولت دے. 10 درہم میں لوگوں کے ایمان بک گئے تھے. 41 ہجری میں 40 ہجری میں علیہ السلام کی شہادت ہوئی. 41 ہجری میں جس وقت امام نے خطبہ دیا ہے، اور جو امام نے خطبہ دیا ہے کہ عمرو ابن عاص نے کہا معاویہ لعنت اللہ سے کہ ان کو بلاؤ اور ان کو کہو کہ یہ لوگوں کے درمیان میں بحث کریں. تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ رسول کے نواسے ہیں، اگر یہ بولنے لگے تو پھر ہماری حکومت کے اوپر تو سوال آئے گا. کہا نہیں اس کو بولنا ہے، معاذ اللہ آتے ہی نہیں ہے. یعنی معاویہ لعنت اللہ نے امام حسن علیہ السلام کے لیے اتنی زیادہ فحش حدیثیں گڑھوائیں کہ لوگوں کی نظر میں امام حسن علیہ السلام جو کمزور شیعہ تھے ان کی نظر میں بھی امام حسن علیہ السلام کی امامت پہ شک آ گیا تھا. حالانکہ امام حسن علیہ السلام اللہ، اگر ہم ان کے اوپر کوئی تنقید کریں گے تو ہم اللہ پہ کریں گے، کیونکہ یہ سب سے پہلی مخلوق ہے اللہ کی. یعنی پنجتن کو تو مسلمانوں کا ہر فرقہ جانتا ہے کہ پنجتن اللہ کی سب سے پہلی مخلوق ہے. تو اگر جس کی مخلوق اور اول مخلوق جس کی طہارت کا اللہ اعلان کر رہا ہے، اگر اس میں ہم نقص نکالیں گے تو ہم ان میں نہیں نکالنے بلکہ ہم اللہ میں نکال لیں. تو امام حسن علیہ السلام نے جس وقت معاویہ نے بہت مشکل سے اجازت جب دی تو امام حسن علیہ السلام ممبر پر آئے. امام حسن علیہ السلام ممبر پر جب آئے، امام ہیں، الہی رہبر ہیں، اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا ہے، تو امام نے اللہ کی حمد و ثنا کی. اس کے بعد امام نے رسول اللہ کی پر درود و سلام بھیجا. اس کے بعد امام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. میں اس رسول کا بیٹا ہوں جو اسلام لے کر آیا، میں اس کا بیٹا ہوں. اتنی فضیلتیں پہلے رسول اللہ سے منسوب کہ میں رسول کا بیٹا ہوں، میں رسول کا نواسا ہوں، میں ان کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں صفا و مروہ کا بیٹا ہوں. یعنی امام نے اس طرح سے جب بیٹے کا تعارف کرایا، اتنا زیادہ کرایا کہ کہنے لگے کہ شام کے لوگوں میں کچھ مگیاں ہونے لگی. یعنی اتنی فضیلت ہے ان کی، ہم نے ان کو پہچانا ہی نہیں. ہم نے تو ان کے لیے ہمیشہ برائی کہا، برا ہی سوچا. تو جب امام
بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، تو وہاں پہ جب معاویہ لعنت اللہ نے دیکھا کہ یہ تو ماحول ہی بدل رہا ہے، تو کہا کہ فرزند رسول اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ امام جب ممبر سے اتر رہے ہیں تو آہستہ سے کہتا ہے تم کیا چاہتے ہو کہ خلافت تم کو مل جائے؟ تو امام نے کہا کہ میں کیوں چاہوں گا خلافت مجھے؟ اگر خلافت الہی ہوتا ہے تو وہ میرے پاس ہے اور میں اس کا حقدار ہوں، کوئی مجھ سے چھین نہیں سکتا، اور اگر کوئی چھیننا چاہے تو حق ممبر یہی ہے کہ جو کتاب سے، اللہ کی کتاب سے، جو حدیثوں سے واقف ہو، جو سنت رسول پر عمل کرتا ہو، ایسا ویسا خلیفہ نہیں مانا جاتا ہے۔ یعنی امام حسن علیہ السلام اسی کے پاس رہ کے، اور امام حسن علیہ السلام معاویہ لعنت اللہ کو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام کتنے شجاع تھے۔ یعنی لوگوں نے معاذ اللہ کہا ان کے بازوؤں میں طاقت نہیں تھی۔ اتنا برا لقب مذل المومنین، یعنی مومنوں کو ذلیل کرنے والا لقب امام حسن علیہ السلام کو ملا ہے۔ یعنی وہ امام کہ جو معصوم امام ہے، کتنا یعنی امام صابر ہوں گے، کتنا صبر کیا ہوگا امام نے۔ تو جس وقت امام نے یہ اپنی امامت کی جو صفات بیان کی کہ وہ لوگوں کے شک و شبہات کو دور کرتا ہے، تب جا کے بیٹھے۔ اس میں جو ہے تو عمرو بن عاص جب امام کہہ کے جانے لگے تو عمرو بن عاص کہتا ہے بیٹھیے، مجھے کچھ چیز بتائیے، میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے کہا کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ پوچھ لے۔ کہ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کہ کریم اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو اگر کوئی حاجت ہے تو اس کے مانگنے سے پہلے اس کو دے دو۔ اب یہ تو ہر کوئی نہیں جان سکتا ہے، یعنی یہ امام ہی جواب دے سکتے ہیں اور امام ہی جان سکتے ہیں کہ کریم وہ ہے کہ جس کو مانگنے سے پہلے، اس کو سوال اس کے کرنے سے پہلے جو ہے تو اس کو دے دو۔ اور مروت کیا ہے؟ تو مروت یہ ہے کہ دین کی حفاظت کرو۔ دین کی حفاظت میں چاہے تم کو کتنی بھی تکلیف آئے، اس کو جو ہے تم کو برداشت کرنا ہے، اپنے ناموس کی حفاظت کرو۔ امام نے کہا، اور جس وقت امام جانے لگے تو معاویہ کہتا ہے دیکھا میں نے نہیں کہا تھا یہ فرزند رسول ہے، یہ علم میں گڑھے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے پہ کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ تو عمرو بن عاص کہتا ہے تو بے فکر رہے۔ شام کے لوگ صرف سن رہے تھے ان کو، کہا ان کے حالات بدل رہے تھے، کہا تیرے پاس تو دولت ہے، بیت المال تیرے پاس ہے، کون تیرے سے آگے جائے گا؟ تیرے پاس دولت ہے، ان کو دولت سے خرید لینا۔ کیونکہ عمرو بن عاص جانتا تھا کہ شام کے وہ لوگ ہیں کہ جو دولت کی بنا پر اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ صلوات دیتے زندہ باد، مردہ باد، لعنت بے شمار لعنت، کی بالی نوچنے والوں پر لعنت بے شمار لعنت۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ الحمدللہ امام نے معاویہ جیسے مکار اور فریبی کو کس طرح سے شیعوں کا یعنی شیعوں کی حفاظت کی امام نے بہت زیادہ، امام نے اس کے لیے محنت کی، جد و جہد کی، کیونکہ جب امام نے معاویہ کی سب و شتم کر رہا تھا علی علیہ السلام پر اور اہل بیت علیہ السلام پر، تو 1,000 ممبر پہ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو تبرہ نہیں کرنا چاہیے ہے۔ دیکھیں ہم کو تبرہ تو اکیلے میں تو پوری ہر ٹائم ہمیشہ کرتے ہی رہنا ہے، کیونکہ تبرہ وہ چیز ہے کہ جب تک کہ تبرہ نہیں ہوگی تولا مکمل نہیں ہوگا، مگر تبرہ میں کوئی ہمارے خلل نہیں ہونا چاہیے، فساد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ شیعوں کی حفاظت کے لیے امام نے ہر کام انجام دیے ہیں۔ کیوں تقیہ ہم لوگوں کے یہاں رکھا گیا تھا؟ تقیہ رکھا ہی اسی لیے گیا تھا، ہم شیعہ ہیں، اگر ہمارا گھر اطراف کا ماحول ایسا ہے کہ شیعت پر زوال آ سکتا ہے، شیعوں پر زوال آ سکتا ہے، ان کا مال جان کی حفاظت نہیں ہو سکتی ہے، تو کہہ دیا تھا کہ تقوی اختیار کرو۔ تقوی یعنی وہ چیز ہے
تقیہ وہ چیز ہے کہ جو ہم اپنے دل سے مکمل اعتقاد رکھتے ہیں مگر ہم نے کسی پہ ظاہر نہیں کیا. ہم ظاہر نہیں کرتے مگر ہم زبان سے. جب معصوم امام کے پاس کوئی آتا تھا اور کہتا تھا کہ مولا ہے نا میری بیوی حاملہ ہے، میرے بتائیے کہ مطلب دعا کریے کہ بیٹا ہو اور کیا نام رکھوں. امام نے کہا جب بیٹا ہوگا اس کا نام عمر رکھنا. کہا مولا میں نے تو سوچا تھا کہ اس کا نام علی رکھوں گا. یعنی سوچیں کہ امام ایسے لوگوں کے درمیان جب شیعہ ہوتے تھے تو وہ لوگوں کو امام بتاتے تھے عمر نام رکھنا. اب پھر ان لوگ کیا کرتے تھے، عمر نام رکھتے تھے اور بچہ جب باہر شرارت کرتا تھا تو کہتا تھا عمر تو یوں ہے، تو لعنتی ہے، تو گالی دیتا تھا عمر کو مگر اپنے بیٹے کو دیتے تھے. یعنی اس طرح سے لوگوں نے شیعوں کی حفاظت کی اور شیعت کو بچایا. ایک صلوات بھیجتے ہیں. زہرا سلام اللہ علیہ بآواز بلند سلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بنانے بیت پر لعنت بے شمار لعنت. یعنی یہ چیز یعنی کتنا وہ ماں باپ ایسے عالم میں رہے ہوں گے کہ ان کے بچے جان نہ پائے کہ وہ شیعہ کون ہے مگر وہ گھر کے اندر اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ ان کے بچے مر گئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم شیعہ تھے. وہ کہتے تھے کہ بیٹا ہم نے تمہارا نام رکھا ہی اسی لیے تاکہ ہم کھل کے تبرہ کر سکیں. دیکھیں کتنے ہم لوگوں کو تبرہ کے بارے میں کہا گیا ہے. تو ابھی دیکھیں 2 مہینہ 8 دن ہم لوگ تولا کرتے ہیں مگر تولا قبول کب ہوتا ہے؟ جب ہم شب لیتے ہیں 9ویں، پھر 9 تاریخ 10 11. یہ 3 دن ہم لوگوں کے لیے صرف اور صرف جتنا ہو سکے. اگر آپ کا کوئی مشکل کام ہے آپ مان لیجئے کہ میں اتنی تبرہ کروں گی. آپ جس حساب سے تبرہ لیں، جو تبرہ آپ لے سکتی ہیں، جو آپ کو چھوٹی سے چھوٹی لگے، جتنی زیادہ آپ کریں گی اس کا تبرہ کریں گی اتنا زیادہ کہتے ہیں فرشتے آمادہ ہوں گے. کیونکہ جس وقت ہم لوگ تبرہ کرتے ہیں تو پہلے اور دوسرے تیسرے پہ اتنی زیادہ فرشتے اذیت دیتے ہیں، ان کو عذاب دیتے ہیں کہ جتنے جہنمی ان کی آواز کو سنتے ہیں ان کی بدبو سے تکلیف محسوس کرتے ہیں. تو اب یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم لوگوں جب امام کے لیے ان لوگوں نے دنیا میں اس طرح کیا ہے تو ہم ان کو ہمیشہ کے لیے جب تک شیعت زندہ رہے گی جب تک ہم ان پہ تبرہ کرتے رہیں گے. اور تبرہ قرآن سے ثابت ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں میں ہے، اور خاص 9 ربیع الاول کی تو رسول اللہ نے پیشن گوئی کر دی تھی. تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے فوج بھیجنے کے لیے تیاری کی تو جو فوج کے سپہ سالار تھے بہت کم پیسے میں بک گئے تھے. راتوں رات فرار کر گئے. 1 لشکر بھیجا، 2 لشکر بھیجا. جب امام نے دیکھا کہ کوئی اب میرا ساتھی نہیں ہے، صرف بیٹھتے تھے امام کے ساتھ، امام سے مشکلیں حل کرواتے تھے مگر امام کا ساتھ نہیں. تو امام نے دیکھا کہ اس وقت میرے ساتھی کوئی نہیں ہے. جیسے علی علیہ السلام 25 سال خاموش رہے. علی علیہ السلام کا ساتھ کسی نے نہیں دیا رسول اللہ کی وفات کے بعد. اور یہ چیزیں ہم شیعوں کے لیے ثابت کر رہی ہیں کہ ہم کتنا ایمان پر ثابت قدم ہیں. لیکن رہ لینا اپنے امام کے ساتھ بہت آسان ہے مگر امام کا ساتھ دینا بہت بہت مشکل کام ہے. اور یہ انہی کو شرف ملا ہے کہ جن کے آج نام جو ہے سنہری حروفوں میں لکھ دیے گئے ہیں. یہ حقیقت ہے. تو علی علیہ السلام کو جب نہیں ملے تو امام 25 سال خاموش رہے. اس کے بعد خلافت میں 3 جنگیں لڑی. امام حسن علیہ السلام کو ایک بھی نہیں ملا. علی علیہ السلام کو رسول اللہ کی وفات کے بعد 3 ملے، چوتھے عمار یاسر آ گئے تھے. یہ 4 کے علاوہ مدینے میں کسی نے جیسا ساتھ دینا تھا نہیں دیا. اسی لیے امام کہتے ہیں یہ ہمارے حقیقی شیعہ ہیں. مگر امام حسن علیہ السلام کے 10 سالہ زندگی میں ایک بھی کوئی امام کے ساتھی نہیں تھا. تو امام نے تلوار نہیں اٹھائی مگر امام نے تلوار کے علاوہ جو کربلا ہوئی ہے اس کو ہموار کیا ہے امام حسن علیہ السلام نے. کیونکہ اسلام کہتا ہے پہلے صلح کرو.
رسول اللہ نے ہمیشہ صلح کی. مکے کی پوری زندگی رسول اللہ نے صرف خاموش رہ کے گزاری, اذیتیں سہیں, کفار کے طعنے سہے, رسول اللہ نے تلوار نہیں اٹھائی. جب مدینہ آیا اب پروردگار نے جہاد کی آیتیں دی, تب رسول اللہ نے جہاد کیا. یعنی پہلے سمجھاتے رہے, ان کو اپنی طرف بلاتے رہے, ان کے سارے ظلم سہتے رہے. اس کے بعد جب اللہ نے کہا کہ اب ان کو اتنا کاٹو کہ جب اس وقت کاٹو جب تک کہ یہ ایمان نہ لے آئے, تو بس وہی چیز امام حسن علیہ السلام نے کی. امام حسن علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کر لی. صلح کی شرطیں سب امام حسن علیہ السلام نے ہی لکھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے خوف اور عزادار حسین, بے خوف اور عزادار حسین, دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ, دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ. صدیوں سے ایک پل کو بھی پنجہ نہ جھک سکا, صدیوں سے ایک پل کو بھی پنجہ نہ جھک کر سکا. عباس تیرے ہاتھ میں زہرا کا ہاتھ ہے. نعرے حیدری, آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بڑا دور ہے جانا ضرور ہے, جس استاد جانا جانا ہے بھائی. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا مہدی, لبیک یا مہدی. لبیک یا لبیک یا نعرے حیدری, آواز بلند سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ. اللہ بچوں کو سلامت رکھے, ہمیں امام کا بہت زیادہ مطیع و فرما بردار بنائیں. یعنی ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے بہت دعا کریں, کیونکہ ماحول بہت خراب چل رہا ہے. جیسے امام حسن علیہ السلام کے وقت میں ایسا انہیں حالات ہوئے تھے, تو خدا نہ خواستہ وہ حالات کبھی نہ آئیں, اور ہمارے بچے جو ہیں تو صحیح دین پر باقی رہے. یعنی آج وہ دن آ گیا ہے پھر کہ اگر میاں اور بیوی بیٹھے ہیں تو بتا نہیں سکتا ہے شوہر کہ میں اس دین پر ہوں, اور بیوی نہیں کہہ سکتی شوہر سے کہ میں اس دین پر ہوں. آج بیٹا اور ماں باپ کا دین الگ ہو چکا ہے. یعنی بقول معصوم, یعنی رسول علی علیہ السلام نے کہا تھا کہ رسول اللہ نے جب کہا تھا نا 73 فرقے ہوں گے, تو 13 فرقے شیعہ ہوں گے, مگر آخری زمانے میں وہ 13 فرقے میں ایک فرقہ جنتی ہوگا, 12 جہنمی ہوں گے. یعنی یہ 13 فرقوں میں 13 کے 13 چاردہ معصومین کے معتقد ہیں, مگر صرف اعتقاد پہ آ جانا کافی نہیں ہے. اس کی جو باریکیاں ہیں وہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک شیعہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا فضائل امام پہ ہم خوش ہوتے ہیں, اتنا ہم فضائل امام میں گہرائی سے جاننے کی کوشش کریں کہ کیوں امام کو اتنی فضیلت ملی ہے. آج ان کی کاوشیں ہیں جو آج اسلام باقی رہ گیا ہے, ورنہ معاویہ لعنت اللہ نے تو پوری طرح چاہا تھا کہ اسلام کیا, رسول اللہ کا نام اذان سے ہٹ جاوے, اذان سے ہٹ جاوے, یعنی کبھی رسول اللہ کا نام کوئی لیوے ہی نہ. مگر یہ اماموں کی جد و جہد تھی, محنت تھی, کوشش کی کہ جس وقت صلح نامہ بن گیا تو 10 سال امام حسن علیہ السلام خاموش رہے, مگر شیعوں کی یعنی حفاظت تو نہیں رہی, کیونکہ امام نے کہا تھا کہ کوئی بھی شیعہ کسی بھی جگہ پہ ہو, کوئی بھی شہر ہوگا مسلمانوں کا, وہاں پر کسی قسم کا ان کو علی علیہ السلام کی محبت میں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا. امام نے یہ کہا تھا کہ میرے بابا پر اور اہل بیت پر کسی ممبر سے تبرہ نہیں ہوگی, لعنت نہیں بھیجی جائے گی. یعنی ہم اہل بیت کو, ہمارے اہل بیت کے گھروں کو کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا. یعنی شیعت کے لیے پوری امام نے شرطیں لکھ دی تھی, مگر معاویہ اور امام نے کہہ دیا تھا کہ تیرے بعد تو کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا. یہ جب لکھ کی شرطیں مل گئیں تو اب وہ آزاد ہو گیا تھا, اور آزاد ہو گیا تھا, اور اس نے امام کے بہترین صحابی جو تھے ان کو قتل کیا. تو یہ امام حسن علیہ السلام کے دور میں جتنا چاہا اس نے امام کے لیے اتنا اس نے امام کی اذیت دی, مگر امام نے اس کے ہر وار کو توڑ دیا, ہر وار کو توڑا امام نے. اور یہاں تک کہ اس کو بے نقاب کرنے کے لیے امام نے
جتنی اس کبھی سامنے آتا تھا امام اس کے ساتھ ویسے ہی رہتے تھے. ایک مرتبہ راستے میں ہی امام سے ملاقات ہوئی, وہیں پر ہی یہ لوگ رک گئے. وہ کہتا آج ہمارے ساتھ آپ بیٹھیے. جب بیٹھے تو کہا کہ آپ کے باپ تو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے, قیامت تک کا علم ہے, آپ کے پاس کتنا علم ہے؟ تو امام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے ہم علم کے کان ہیں. خزانہ نہیں کہا امام نے, امام نے کہا ہم علم کی کان ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا کرتا ہے. تو کہا اچھا یہ درخت ہے, اس میں کتنے خرمے ہوں گے؟ تو امام نے کہا کہ 4004 ہیں. کہا اپنے نوکروں سے کہا کہ بہت آرام سے اس کو توڑو اور سب جمع کرو اور گنو. اب جب گنی گئی تو 4003 تھی. تو کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایک ہی کم ہے. تو امام نے کہا نہ مجھے علم ملا ہے کہ میں جھوٹ کہوں اور نہ میں نے جھوٹ کہا ہے. جلدی بتاؤ کہ کس کے پاس ایک خرما ہے, ایک کھجور کس کے پاس ہے؟ نہیں تو کھجور خود بولے گی. تو ویسے ہی امام کا معتقد تھا, اسی کے ہاتھ میں کہا مولا میں نے رکھی تھی ایک کھجور. تو اس وقت معاویہ نے دیکھا, حیرت زدہ ہے. امام نے کہا کہ تم کیا جانتے ہو؟ ہمارے پاس قیامت تک کا علم اللہ نے جو رسول اللہ کو دیا, رسول اللہ نے میرے بابا کو دیا, میرے بابا کو ان کے ذریعے بابا کے ذریعے میرے پاس آیا. معاویہ تو کیا جانتا ہے؟ میں تو تیرے بارے میں اتنی باتیں کر دوں کہ لوگ تجھے کھڑا نہ کریں, لوگ تجھے دیکھیں گے نہیں. پھر بھی میں 2-4 موٹی موٹی بات بتا دے رہا ہوں. ویسے تو بھول جائے گا, مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ تیرے ہی پاس نانا کے صحابی عمرو ابن الحمق کا سر آئے گا بطور تحفہ. پہلا سر تھا جو اسلام کا رسول اللہ کے صحابی کا, وہ تحفہ آیا تھا معاویہ لعنت اللہ کے لیے, جو بہت معتبر صحابی تھے. جیسے رسول اللہ کے ساتھ جناب سلمان تھے, ویسے علی علیہ السلام کے ساتھ عمرو ابن الحمق تھے. بہت زیادہ علی علیہ السلام کو چاہتے تھے, اور وہ کہتے تھے مولا صرف مجھے اجازت دیجیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, نہ کوئی دولت چاہیے, نہ پیسہ چاہیے, نہ منصب, نہ اقتدار, کچھ نہیں چاہیے. صرف آپ کہیے میں آپ کے دشمنوں کو ایسی ہیبت میں ڈال دوں گا کہ کوئی بھی آپ کی طرف دیکھے گا نہیں, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو ان کا پہلا سر یہ تحفہ آیا تھا معاویہ لعنت اللہ کے پاس. اور پھر امام نے بتایا تھا کہ تو ہی وہ ہوگا کہ جو مجھے بھی شہید کروائے گا. تو یہ معاویہ لعنت اللہ نے امام کو بہت مرتبہ زہر دیا تھا, کئی مرتبہ. یہ کہہ دیا کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کہ امام حسن علیہ السلام عورتیں بہت پسند کرتے ہیں. یعنی ایک شریف آدمی کے لیے, ایک انسان کے لیے نہیں کہا جاتا ہے, تو کہا کہ معصوم امام کے لیے. سوچیں کہ وہ آج نکاح کرتے ہیں, 2 دن میں طلاق دے دیتے ہیں. ہماری عقل کیا جواب دے گی؟ ہم اپنے ناقص عقلوں سے کیا کہیں گے؟ اگر کسی کی دوسری شادی, تیسری ہوتی, چوتھی ہوتی, کیا وجہ ہے بھائی کہ ان کی اتنی بیویاں, کوئی چھوٹ گئی, کوئی مر گئی, کیوں, کیا وجہ ہے جو مر گئی؟ پوچھتے ہیں نا. تو مدینے کے لوگ کیسے تھے کہ جن کو معلوم تھا 2 دن کے بعد طلاق ہو جائے گی بیٹی کی, تو کس طرح شادی کر دیتے تھے؟ یہ صرف اور صرف ایسے حدیثیں گڑھی گئی تھیں. بس معاویہ چاہتا تھا کہ امام حسن علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو جائیں. بہت بار اس نے کئی مرتبہ زہر دیا. موصل کا ایک اندھا تھا, اس نے اپنی لکڑی کی نیچے کا جو حصہ ہے اس نے زہر میں بجھایا تھا, اور وہ اندھا بن کے آ کے اور امام کے پیر کے اوپر رکھ کے اس نے اتنی زور سے دبایا تھا کہ امام کے جسم میں زہر جو ہے تو پیوست ہو گیا. مگر وہی کہ امام تھے, اپنے نانا سے کہا نانا یہ زہر جو ہے تو میرے لیے شاید موت کا سبب بنے. زہر کا اثر ختم ہو گیا. کئی مرتبہ موصل میں امام کو زہر دیا گیا. ایک مرتبہ ایک شامی نے امام پر تلوار سے حملہ کیا کہ امام کی ران کا گوشت ہڈی تک پہنچ گئی تھی. کس طرح امام وہاں رکے ہیں, اور جس کے گھر میں رکے تھے اس نے بھی کھانے میں امام کو زہر دیا. مگر یہ امام تھے, اللہ نے ان کو محافظ بنایا تھا, اللہ محافظ ہے ان کا. امام ہر مرتبہ بچتے گئے, یہاں تک کہ معاویہ نے ایک چال چلی کہ جو گھر میں ہے اس کے ذریعے جو ہے تو اب امام کو زہر دیا جائے گا. تو جودہ بن اشعث, کیا اس نے کہا تھا, میں 1,00,000 درہم دوں گا اور میرے بیٹے یزید سے تیری شادی کر دوں گا. یہ وایا وایا آئی تھی چیز.
وایا وایا آئی تھی، اس نے کبھی جودھا سے بات نہیں کی تھی. جودھا کبھی شام میں اس کے دربار میں اس کے گھر نہیں گئی تھی، اس کے محل نہیں گئی تھی. یہ صرف وایا وایا بات ہوئی تھی اور جودھا تیار ہو گئی. سوچیں کہ اتنے معصوم امام بھی روزے سے تھے. جس وقت امام کو عادت تھی، امام کے سرہانے گلاس میں پانی رہتا تھا، اس نے کئی مرتبہ امام کو زہر دینے کی کوشش کی. راز کھلا تو امام نے اس کے گھر آنا جانا چھوڑ دیا تھا. دیکھیں اتنی خراب عورت تھی کہ امام نے یہ کہا تھا یہ مجھے زہر سے مارے گی. تو کسی نے کہا تھا مولا تو اس کو سزا دے دیجئے کہ وہ یہ کام ہی نہیں کرے. تو امام نے کہا جب تک جرم نہیں ہوگا اس کی سزا نہیں ہے. تو کہا مولا اس کو طلاق دے دیے. کہا اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو سبب بنے کہ میں اس کو طلاق دے دوں. جو امام طلاق نہیں دے رہا ہے اس عورت کو جس کا پتہ ہے کہ یہی مجھے شہید کرے گی، تو وہ امام عام عورتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو یعنی کتنا امام کو ٹارچر کیا گیا. یہ امام کو اس نے زہر کس طرح سے 4 آدمی پہلے خفیہ طور سے تیار کیے. یہ چاروں کو بھی الگ الگ کہ ایک دوسرے کو نہیں معلوم کہ معاویہ نے ہم سے کیا کہا ہے، اور چاروں کو ایک دوسرے سے ملنے کی بالکل اجازت نہیں. جاسوس لگا دیے تھے کہ کون کس سے کیا بات کر رہا ہے. یعنی کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو یہ چیز جو ہے تو زہر بھی مل جائے، امام حسن شہید بھی ہو جاؤ، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کام کس نے کیا ہے. تو اس طرح جاسوسوں کے ذریعے وہ 4 شخصوں کے ذریعے وایا وایا شام سے زہر آ گیا مدینے میں. اب جس وقت مدینے میں آیا تو اس نے مروان کو لکھا کہ دیکھو اس کا یہ میں نے سارے زہر تو کام نہیں آئے حسن کو، یہ میں نے روم کے بادشاہ سے ہی زہر منگایا ہے. اگر اس کا ایک قطرہ دریا میں ڈال دیں گے تو ساری مچھلیاں ختم ہو جائیں گی. تو اس کا ایک قطرہ امام حسن کے لیے کافی ہوگا. اب وہ زہر آیا جودھا بن اشعث کے ہاتھ میں. اس نے گھومتی ٹہلتی گئی، دیکھا امام روزے سے سو رہے ہیں، بہنیں بھی ہیں، سب سوئے ہوئے ہیں. اس کو موقع ملا کیونکہ عورت تھی، امام کی زوجیت میں تھی، کسی نے دیکھا نہیں. اس نے ہلکا سا ڈھکنا ہٹا کے گلاس میں جو ہے تو زہر ڈال کے یہ آ گئی. جس وقت امام کی شہادت ہوتی ہے، لوگوں نے کہا جب امام کو سارا علم ہوتا ہے تو امام نے زہر پیا کیسے؟ مگر جس وقت شہادت کا وقت آتا ہے، جس کے سبب ہوتی شہادت، کچھ دیر کے لیے اللہ اس چیز کو بھلا دیتا ہے، کیونکہ امام انسانی شکل میں آئے ہیں. اب جس وقت امام اٹھے تو آواز دی زینب، جناب زینب کو کہ زینب میں نے ابھی خواب دیکھا ہے کہ نانا ہیں، بابا ہیں، اور بابا جو ہے نانا جو ہے تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ حسن آج رات تو ہمارے ساتھ ہے. زینب میں شاید اب دنیا سے جا رہا ہوں. تو بہنیں رونے لگی. کہا بھیا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہاں زینب اب تیرے بھیا کی زندگی ختم ہے. اور یہ کہہ کے کہنے لگے روزے افطار کا وقت ہے. امام اٹھے، وقت اذان ہوا، امام نے وہ گلاس پانی کا پہلے پیا. ابھی کہتے ہیں 2 گھوٹ پانی گیا تھا، پھر امام نے کلی کی. کہنے لگے کہ زینب یہ کیسا پانی ہے؟ اتنا کڑوا پانی ہے کہ اس نے میرے جگر کے ٹکڑے کر دیے، میرے جگر میں، میرے سینے میں آگ لگ گئی. میں کس طرح سے اس وقت امام نے اس پانی کو پھینک دیا. کہتے ہیں جب پانی زمین پر آیا نا تو زمین ابلنے لگی. سوچے کہ امام حسن کا جگر کس طرح سے جگر کے ٹکڑے گرے ہیں. بہنوں نے جب دیکھا نا جگر کے ٹکڑے تو بھائی سے کہتی بھیا کوئی تو طبیب ہوگا کہ جو آپ کا علاج کرے. کہ زینب موت کا کس کا علاج ہے؟ کس کے پاس موت کا علاج ہے؟ میں کہوں گی میرے مولا، میرا صابر امام. جب بہنوں کی رونے کی آوازیں آئیں تو امام حسین آئے. اب جو بھائی کو بستر پر دیکھا کہ منہ سے خون جاری ہے، بھائی کے گلے لگ گئے. کہتے بھیا کیا ہوا ہے؟ کہ زہر مل گیا. کہ بھیا کس نے زہر دیا؟ لائیے میں وہ پانی پی کے دیکھوں. امام سے کہتے ہیں حسین اس گلاس کو ہاتھ نہ لگانا. ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کے رخسار میں رخسار رکھا.
سپرد لحد کروں گا۔ میرے مولا اتنا گریا کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بھائی نے بھائی کے سینے پہ رکھا، سر رکھا، کچھ اسرار امامت دیے، امام نے سب کے ہاتھ میں سب کہہ دیا حسین اب اس گھر کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ ایک مرتبہ جناب قاسم کو بلایا، قاسم کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کہتے ہیں حسین یہ علی اکبر کا صدقہ ہے، قاسم اب تم باپ ہو قاسم کے، کبھی قاسم کو اپنے سے جدا نہیں کرنا، جب سفر پہ جانا قاسم کو میرا مقام بنانا، قائم مقام، قاسم کو ساتھ لے کر جانا۔ کس طرح میرا امام سن رہا تھا، ایک مرتبہ دیکھتے شکل، رونے لگے، کافی گریہ کیا۔ امام کہتے حسین کیوں رو رہے ہو؟ کہا بھیا آپ کا جسم جو ہے تو سبز ہو گیا ہے، بھیا آپ میں اپنی تنہائی پہ رو رہا ہوں، آپ بستر مرگ پر ہیں۔ تو کہتے ہیں حسین میں تو بستر پر ہوں، تم سب میرے پاس میں ہو۔ میں نے نانا سے پیشن گوئی ہے کہ مجھے زہر سے شہید کیا جائے گا، مگر حسین میں کربلا دیکھ رہا ہوں، جب تو گھوڑے سے زمین پر آئے گا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ مدینہ تھا، امام حسن کو کس طرح سے امام نے غسل دیا ہے، کفن پہنایا ہے۔ جب جنازہ چلنے لگا ایک مرتبہ کہا کہ نانا کی بھیا حسن کی وصیت تھی کہ صرف نانا کے پاس لے جا کر کہتے ہیں تجدید عہد کرتا ہے، کیونکہ وصی تھے رسول اللہ کے، اور امام نے کہا تھا کہ اگر کوئی نانا کے پہلو میں نہیں دفن کرنے دے تو بھیا ضد نہیں کرنا، مجھے بقی میں اماں کے پہلو میں دفن کر دینا، کیونکہ میرا امام جانتا تھا کہ اجازت نہیں ملے گی۔ اس وقت جنازہ چلا ہے، عباس بھی ساتھ ہے، عبداللہ بھی ہیں، سارے بھائی زینب کے ساتھ ہے، مدینہ ہے۔ جنازہ جب چلنے لگا کہتے ہیں مروان نے کہہ دیا عائشہ کو کہ ارے وہ نانا کے بازو میں دفنانے جا رہے ہیں، یہ خچر پر بیٹھ کر آئی، کہتی لے کر جاؤ یہاں سے جنازہ، خبردار میں دفنانے نہیں دوں گی۔ اب امام حسین آگے بڑھے، امام کہتے ہیں ہم صرف تجدید عہد کے لیے لے جا رہے ہیں، ہم نانا کی زیارت کر کے ہم بقی میں دفنائیں گے، یہ تو میرے بھیا کی وصیت تھی جو مجھے عمل کرنا ہے، ورنہ اگر میں یہاں دفناؤں گا تو کیا کر لے گی؟ میرے امام نے اتنا کہا، ایک مرتبہ کہتے تیر چلنے لگے، مسلمانوں کا پہلا جنازہ، اہل بیت کا پہلا جنازہ، کہ رسول کی وفات کے بعد جس کی ماں کے دروازے پہ آگ لگائی، آج اس کے بیٹے کے جنازے پر اتنے تیر لگے ہیں، کہتے 70 تیر تھے، کفن پھٹ گیا، سفید کفن لال ہوا۔ جس وقت کہتے ہیں جنازے کو امام نے طواف کروایا، واپس گھر لے کر آئے، جب واپس گھر لائے ہیں نا جناب عباس کے تیور بگڑے ہوئے، ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا زادی مجھے تلوار دیں، کہا کیوں عباس؟ کہا آقا حسن کے جنازے پہ تیر چل جائے عباس کی زندگی میں، ارے غلام کے رہتے ہوئے یہ ظلم ہو۔ جناب زینب نے سینے پہ ہاتھ رکھا، عباس یہ مدینہ ہے، یہ غصہ کرنے کا مقام نہیں ہے، تم کو بابا نے کربلا کے لیے تیار کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا زینب و کلثوم بھیا کے جنازے سے تیر نکالو، خالی سوچیں، ذرا سا احساس کریں، اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اگر کسی کو ایسی میت ہوتی ہے تو گھر والوں سے اس کے اعضاء کو دکھایا نہیں جاتا کہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ آئے مدینہ، کس طرح سے، کس دل سے بہنوں نے تیر نکالے ہوں گے، روتی جاتی ہیں، تیر نکالتی جاتی ہیں،
کہتے ہیں جب جنازہ چلا ہے فاطمہ بنت اسد کے پاس بی کے بازو میں دفن کیا امام حسن علیہ السلام کو، جس وقت رات ہوئی تو جناب سیدہ زینب کے خواب میں آئی کہ اماں آپ کا کیسے تیر نکالے تھے زینب؟ رات میں نے قبر سے حسن کے جنازے سے 2 تیر نکالے۔ یہ وہ ماں ہے جس کو قبر میں بھی آرام نہیں۔ جب جنازہ آیا تھا گود میں جناب قاسم تھے، بیٹے کو دیکھا، گود میں ہے بیٹا، فروا کی گود میں ہے۔ ایک مرتبہ بیٹے کو دیکھا، آنسو آنکھ میں ہے، کہتی قاسم اگر تو جوان ہوتا تو شاید تیرے بابا کا جنازہ واپس نہ آتا۔ جناب قاسم کہتے اماں یہ مدینہ ہے، میرا چچا زندہ ہے، میرا چچا عباس موجود ہے تو بابا کا لاشا آ تو گیا۔ اماں میں وعدہ کرتا ہوں آپ کے قاسم کا لاشا نہیں آئے گا۔ عاشور کے دن جب قاسم گھوڑے سے گرے، اتنی تیزی سے امام دوڑے ہیں مگر اس کے پہلے گھوڑوں کی ٹانگوں میں قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بٹا۔ میرا غریب امام چادر پھیلا کر ٹکڑے لے کر آئے تھے، چھوٹی سی گٹھری بنی تھی، 14 سال کے قاسم تھے۔ جب آئی ہے نا، جب خیمے میں آئے ہیں، ام فروا کا سر جھکا ہوا ہے، ایک مرتبہ آہستہ سے کہتی ہے مولا سب کی لاشیں آئی صبح سے، میرے قاسم کی لاش نہیں آئی۔ کہ بھابھی جو مل گیا وہ لے آیا۔ ابا پہلائی قاسم کی لاش، فروا نے شکر کا سجدہ پروردگار ہماری مجلس ماتم عزاداری آنسوؤں کے قلیل نذرانے